الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دستور اور ضابطہ عطا فرمایا۔ اس دستور کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کے اوپر کامل اور مکمل عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کے اوپر جہاں اپنے حقوق متعین فرمائے ہیں وہیں انسانوں کے اوپر دوسرے انسانوں کے حقوق بھی تعین فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں والدین کے حقوق کا تعین فرمایا، اولاد پر والدین کے یہ حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے یہ حق ہیں، ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے، استاد اور شاگرد کے آپس میں کیا حقوق ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی متعین فرمایا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں رشتہ داروں کے حقوق کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے صلہ رحمی کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن یہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ تو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے وہ حقوق جو ہمارے اوپر ہیں اور ان کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کہ رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر لینا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جانا، کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پورا کر سکتے ہوں تو پورا کر دینا، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کے مفاد پر مبنی اس کو مشورہ دینا، یہ سب حقوق جو ہیں یہ صلہ رحمی کہلاتے ہیں۔ اور دین اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت اونچا درجہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس جگہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا وہیں اس بات سے بھی ڈرنے کا حکم دیا کہ تم رشتہ داریوں کے جو حقوق ہے اس میں کمی کوتاہی مت کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس رب ذوالجلال سے جس کے نام سے تم مانگتے ہو اور رشتہ داری سے، یعنی کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی کے اندر مبنی مت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تعلقات کو توڑنے والے بن جاؤ، جوڑنے والے بنو۔ آپ آگے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا جو عہد اور معاہدہ ہے کہ تمہیں صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، وہ صرف اس امت کو تعلیمات نہیں دی گئیں
کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہو کہ صلہ رحمی کرو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا عہد سابقہ امت جو آئی ہیں، آئی ہیں، ان سے بھی عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا؟ کہ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ تو سابقہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ لیا کہ تم رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ادا کرو گے۔ ہم میں سے ہر کلمہ گو انسان جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانا، اس کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اب میرے اندر وہ صفات آ جائیں کہ جن صفات کا میرے اندر آنے سے میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں مقرب اور اللہ کی نگاہ میں پیارا بن جاؤں۔ ہر انسان کی جو کلمہ گو ہے اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ صفات جو ایک ولی کی صفات ہوتی ہیں، نیک بندوں کی صفات ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو رشتہ داریوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں، صلہ رحمی جو ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ حضرت حدیث مبارکہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے تو میں بھی ان دنوں مکہ مکرمہ میں ہی تھا، تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پوچھا کہ بھئی اللہ کا نبی کون ہوتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو اس شخص نے آگے سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز کا حکم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صلہ رحمی دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ تو ہر کلمہ گو انسان اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن کیسا یہ کامل ایمان ہے کہ انسان رشتہ داروں کے حقوق کو پورا ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے، قطع رحمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، سلاطین کو خطوط لکھے، تو اس میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا۔ تو جب وہ خط ملا تو اس نے سوچا کہ یہ خط جس شخص نے مجھے لکھا ہے میں اس کے بارے میں معلومات لے لوں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس انسان کی تعلیمات کیسی ہیں۔ تو ہرقل نے اپنے وزراء اور مشیروں کو کہا کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے کیا اس علاقے کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اس ملک روم میں ہوں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور ان تجارتی قافلے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکہ مکرمہ کے ہیں اور جس نے اعلان نبوت کیا ہے اس کے قریبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا کہ جس کے اندر ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے شہر میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کیا ہے، قریش خاندان کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔
تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یأمرنا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، نماز پڑھنے کی، والصدقہ، صدقہ کرنے کی، والعفاف، پاک دامنی کی، اور والصلہ، اور صلہ رحمی کرنے کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بنیادی تعلیمات میں سے یہ صلہ رحمی ہے، اور ہم اسی سے غفلت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور مجھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے پیغمبر کی زیارت کے لیے وہاں گیا۔ اس وقت تک وہ خود مسلمان تھے نہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے، تو جیسے ہی میں نے چہرہ مبارک دیکھا تو عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے جو پہلا خطاب فرمایا، پہلی گفتگو کی، تو ظاہری بات ہے کہ جو پہلا خطاب اور پہلی گفتگو ہوگی وہ بہت اہمیت والے نکات پر مشتمل ہوگی، اس کے جو نکات ہوں گے، پوائنٹس ہوں گے، وہ بہت خاص ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ سے جو پہلی گفتگو فرمائی وہ یہ تھی، افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فقراء مساکین کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نَيَامٌ، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب اگر کوئی انسان سلام بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، مساکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، صلہ رحمی نہیں کرتا ہوگا، جنت میں سلامتی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں باتوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اتنی بنیادی تعلیمات ہیں، اور دین اسلام کی اتنی بنیادی تعلیمات سے ہم میں سے اکثر لوگ غفلت برت رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلہ رحمی کرنا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، جس عمل کے کرنے پر اللہ تعالیٰ مبغوض ہوتے ہیں، غصہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس عمل پر غصہ فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قطع رحمی کرنا۔ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا نہ کرنا یہ ایمان کے بعد ایسا عمل ہے جس پر، شرک کے بعد ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں گردن جھانک کر دیکھ لے کہ ہم کتنے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مراقبے لمبے لمبے کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات ہاتھ میں 100,000 دانوں والی تسبیح بھی ہوتی ہے، مسجد میں پہلی صف کے نمازی تکبیر اولا چھوٹتی نہیں ہے، لیکن باہر نکلتے ہیں تو ہم نے اپنے بہن کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بول چال سالوں سے بند ہوتی ہے، ہم حقوق پورے نہیں کر رہے ہوتے، صلہ رحمی کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، مشائخ کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جماعت میں نکلتے ہیں، سالوں زندگی لگا دیتے ہیں، مدارس میں زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے آپس میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کہاں چلی گئی؟ ایک ہی ماں کی گود سے میں پلنے والے،
ایک ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے والے، ایک ہی باپ کے سائے شفقت میں پروان چڑھنے والے، ایک ہی گھر کے آنگن میں آپس میں کھیل کود کر بڑے ہونے والے دونوں بھائی بڑے ہو کر سالوں تک ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، تو دینداری کہاں چلی گئی؟ دین پھر کس چیز کا نام ہے؟ تو صلہ رحمی بھی تو دین کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے نا، لیکن ہم آپس میں دشمنیاں، آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا نہیں، بھائی نے بہن کی جائیداد کھا لی، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھتے، چھوٹا بھائی اگر پیسے والا ہو گیا تو بڑے کو گھر سے نکالنے کو تیار ہوتا ہے، ہمارے آپس میں یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک مسلمان پر یہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے اور اس سے بول چال بند کرے۔ تو اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ 3 دن سے زیادہ کلام کو بند نہیں کیا جا سکتا، یہاں 2 سگے بھائی سالوں آپس میں کلام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو عجب وقت آ گیا، ماں باپ سے کلام نہیں ہوتا، ماں کو نہیں پوچھ رہے ہوتے، باپ کو نہیں پوچھ رہے ہوتے، تو صلہ رحمی کہاں گئی؟ دینداری کہاں گئی؟ فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرت کے لیے۔ پہلے زندگی 2-4 دن کی ہے، ہمیں نہیں معلوم، آج نہیں تو کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اگلے لمحے چلے جائیں، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں زندگی ہے، ہم نے اپنے بھائی سے نہیں بولنا، ہم نے اپنی بہن سے نہیں بولنا، اور اس کی گہرائی میں چلے جاؤ تو بات کچھ نہیں ہوتی۔ فلاں موقع پہ میری بہن نے میری بیوی کو یہ کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میرے بھائی نے مجھے اس طرح بلا دیا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، اور اس بات پر سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، تو صلہ رحمی کہاں گئی؟ یہ تو قطع رحمی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ دونوں بھائی یا دونوں رشتہ دار دیندار بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی دیندار، ادھر بھی دیندار، ادھر بھی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے، ادھر بھی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے، ادھر بھی مدرسے والے، ادھر بھی مدرسے والے، ادھر بھی خانقاہ والے، ادھر بھی خانقاہ والے، ادھر بھی مسجد والے، ادھر بھی مسجد والے، ادھر بھی مدرسے والے، ادھر بھی مدرسے والے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور لڑائی کس بات پر؟ یہ مدرسہ میرا ہے، یہ مسجد میری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا، ایک طریقہ کار دیا کہ تم زندگی میں کوئی بھی عمل کرو، ہر عمل میں یہ لازم ہے کہ وہ عمل تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرو اللہ کے لیے، بغض رکھو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے کچھ روکو تو اللہ کے لیے، لیکن ہم ذاتیات کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ کہاں گیا ہمارے درمیان سے؟ ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کو داخل کرو، لیکن ہم ذاتیات پر آتے ہیں۔ کورٹ کچہری میں چلے جائیں، اچھا لگتا ہے، مدارس والے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مساجد والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے کہاں اچھے لگتے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آپس میں ان معاملات کو سلجھا لیں اور محبت والی زندگی گزاریں، نہ کہ ایسی زندگی گزاریں کل قیامت والے دن پھر ہمارے گریبان لوگ پکڑ رہے ہوں کہ تم نے فلاں موقع پر حق پورا نہیں کیا، تم نے فلاں موقع پر میرا حق نہیں دیا۔ صلہ رحمی کے بہت فوائد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صلہ رحمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فوائد بہت سارے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صلہ رحمی جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا تعلق عطا فرما دیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی دوستی عطا فرمائیں گے۔ تو کس کی چاہت ہے کہ اللہ کی دوستی نہ ملے؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، سب کی چاہت ہوگی کہ اللہ مجھے اپنی دوستی اور اپنا قرب عطا فرمائے، لیکن کن کو ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے تو رشتہ داری نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص کا مقام یہ ہے
کہ جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داری کو کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اس کو اپنا قرب اور تعلق دوں جو تجھ سے تعلق جوڑے، اور جو تجھ سے تعلق کو توڑ لے میں اس سے بھی اپنے تعلق کو توڑ لوں. تو رشتہ داری نے کہا اے اللہ مجھے یہ مقام پسند ہے، میں اس بات پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ خصوصیت دے دی گئی. اب ہم دیکھ لیں، اگر ہم تعلق مع اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو ہمیں رشتہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا، ان کو جوڑنا پڑے گا. توڑنے والوں کو تعلق نہیں مل سکتا. پھر آگے آپ دیکھیے کہ آج ہر انسان اس بات پر پریشان ہے کہ میرے مال میں، میرے رزق میں، میرے کاروبار میں قطع رحمی کرنے والے انسان کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے گی تو این خیالست محالست جنو، یہ پھر مجنون لوگوں کا خیال ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عمل جس کا بدلہ دنیا میں سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ ایک گھر کے سب افراد ویسے تو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اولاد بڑھاتے رہتے ہیں اور ان کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. اب حدیث مبارکہ میں واضح بتا رہا ہے کہ وہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، لیکن صلہ رحمی کی برکت سے گناہوں کے باوجود اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صلہ رحمی کتنے فائدے کی چیز ہے اور ہم اسی سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے گھروں کو آباد کرتا ہے اور اس کے اموال کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس دن سے ان لوگوں کو پیدا کیا ایک مرتبہ بھی ان پر ناراضگی کی نظر نہیں ڈالی. تو حضرات صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے کہ کتنے بڑے ولی ہوں گے کہ ان پر اللہ نے ایک مرتبہ بھی ناراضگی کی نظر نہیں ڈالی. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ رشتہ داریوں کو، رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ناراضگی کی نظر ہی نہ ڈالیں. تو اس کے لیے ہمیں صلہ رحمی کرنی پڑے گی. ایک مسلمان کو شروع سے یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ ہمارا اصل گھر آخرت کا گھر ہے، آخرت میں اپنا گھر بنائیں، جنت ہماری منزل ہے. ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا کا اظہار جنت کی صورت میں ہمیں ملے گا. اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا، لیکن جنت میں داخلہ کن لوگوں کو ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو تمہیں جنت کے قریب کرے گا، جہنم سے دور کرے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کرنی پڑے گی. یہ صلہ رحمی کا فائدہ ہے. پھر آپ آگے دیکھیں کہ صلہ رحمی کرنے والا انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا. آج یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم ان کے گھر چلے گئے ہماری ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہمارے مقام اور مرتبے کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. مسئلہ ہے کہ نہیں؟ خدا کے بندو لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہم سوچیں تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ان کو بھی کچھ سوچنے دینا. ہم اپنا کام کریں، ہم صلہ رحمی کریں. تو یاد رکھیں صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں فرماتے. ممکن نہیں ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرما دے.
کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی آئی تو آپ گھر تشریف لائے، اور آپ کو یہ ڈر ہوا کہ معلوم نہیں کہ یہ نبوت کا بوجھ میں اٹھا پاؤں یا نہ اٹھا پاؤں، تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خوف ہے، زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد دو چار باتیں اور بھی فرمائیں کہ آپ نادار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق کی خاطر مصیبتیں جھیلنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ کیا تھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں فرماتے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، گردن کٹتی ہے، کٹ جائے، میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بھئی اتنی سی ناک نہیں کٹوانی، اتنی بڑی گردن ہم کٹوانے کو تیار گھومتے ہیں۔ کیسے ہم انسان ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ دین اسلام نے ایک اتنا بڑا عمل بتایا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور ویسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا۔ ہم تو ایسے محبت رسول میں سرشار ہیں کہ جو حکم آئے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، لیکن جب یہ معاملات آئیں، نہیں جی ہم تو ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم تو ان سے معافی نہیں مانگیں گے۔ تو اگر عزتیں چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو ہمیں صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ اور پھر خالی ایسا نہیں ہے کہ صلہ رحمی کے اتنے فوائد جو ہیں، جو انسان قطع رحمی کرتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے، پھر اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کا پہلا نقصان کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی دور سے سونگی جا سکتی ہے، لیکن دو ایسے بندے ہیں جن پر جنت کی خوشبو حرام ہے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا انسان۔ تو جنت کی خوشبو ہی جب سونگنے کو نہیں ملے گی، داخلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ پہلا نقصان۔ آگے دیکھیں کہ اگلا نقصان کیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے، اسی طرح گناہوں میں لتھڑے ہوئے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور ساحر یعنی کہ جادو وغیرہ کی تصدیق کرنے والا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ ہم کلامی بھی نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک بھی نہیں فرما رہے۔ تیسرا نقصان کہ اللہ تعالیٰ سے قطع رحمی کرنے والا انسان دور ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو یہ فرمایا ہے کہ میں اس سے اپنے تعلق کو توڑ لوں گا جو تجھ سے اپنے تعلق کو توڑے گا۔ تو اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا نا، دوری ہو گئی نا۔ اور پھر ہر مسلمان کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر لمحے نیک اعمال کروں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، محنت مجاہدہ وہ کرتا رہتا ہے ہر مسلمان، لیکن نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے اگر وہ انسان قطع رحمی کرنے والا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر جمعرات والے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں۔ تو ہم ایک طرف تو نیک اعمال کرتے پھریں اور دوسری طرف قطع رحمی کریں تو وہ نیک اعمال قبول ہی نہیں ہو رہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں یہ قطع رحمی کے کتنے نقصان ہیں۔ اور پھر آخری ایک نقصان عرض کر دوں کہ قطع رحمی کرنے والا اگر کسی مجلس میں ہو،
کسی محفل میں ہو تو اس ایک بندے کی وجہ سے ہزاروں کا جو مجمع ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی نہیں فرماتے ہیں۔ میدان عرفات میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت، بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس مجمع میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ اٹھ کر مجلس سے باہر چلا جائے۔ تو ایک نوجوان اٹھے اور باہر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے، جب آپ نے فرمایا ایسا شخص باہر چلا جائے مجلس سے اٹھ کے تو میں فوراً اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے بتایا کہ اللہ کے محبوب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو انہوں نے میری مغفرت کی دعا کی، میں نے ان کی مغفرت کی دعا کی، تو میں نے اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کر لیا ہے، اب دوبارہ مجلس میں آ گیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا انسان جس مجلس میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس پر اپنی رحمتیں نہیں برساتے ہیں۔ تو اس ایک بندے کی وجہ سے کئی مرتبہ ہزاروں لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ آج ہماری زندگی اتنی پریشان کیوں بنتی چلی جا رہی ہے؟ بچے ہماری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بچے افلاطون جعلی نوس کیوں بنے پھر رہے ہیں؟ گھر میں ہمارے ماتحت ہماری نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہیں اس کی وجہ ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی جو انسان نہیں کرتا، قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قطع رحمی کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو اتنا دے دیا مجھے نہیں دیا، تو اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی یا رشتہ دار سے انسان کو حسد ہو جاتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ قطع رحمی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ انسان کے اپنے پاس اگر کچھ مال پیسہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے، علم بہت زیادہ آ جائے کئی مرتبہ، تو وہ سمجھتا ہے اب تو میں بڑا بندہ بن گیا ہوں نا، اب مجھے چھوٹوں سے تعلقات رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، اس وجہ سے تعلقات ہی توڑ لیتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے۔ اور تیسری وجہ بدگمانی کی وجہ سے، بدگمانی آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر پریشانیاں اس کی وجہ سے ہیں، اس نے کچھ کر دیا، ان وجہ سے انسان کے دل میں بدگمانی آتی ہے اور وہ پھر رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے پورے بات کا لب لباب یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، قطع رحمی کرنے والے نہ بنیں۔ اگر ہم مسلمان ہی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، اگر رشتہ دار ہی ایک نہیں ہوں گے، پھر غیروں سے کیا گلہ؟ اور پھر قطع رحمی کرنے والا بعض اوقات خدائی لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ قطع رحمی کرنے والا انسان بعض اوقات اس انداز میں گفتگو کرتا ہے جو لہجہ فقط اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ میرے بندو جو مجھ سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق توڑ لو۔ اللہ کو یہ بات سجتی ہے، لیکن قطع رحمی کرنے والا انسان اپنے باقی رشتہ داروں کو کیا کہتا ہے؟ میں نے اس سے تعلق کو توڑ لیا، اب تم بھی اس سے تعلق کو توڑ لو۔ تو یہ خدائی لہجہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ہم مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے اندر محبتوں کے ساتھ رہیں۔ اگر آپس میں ہی ایک خون ہو کر ہم محبتیں نہیں کریں گے تو پھر غیر بھی ہمارے کوئی اپنے نہیں بنیں گے، اگر آپس میں ایک خون بھی ایک جیسا نہ ہو سکا تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص یا وہ جو جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ نیت لے کر اٹھے کہ ہم میں سے جو بھی قطع رحمی کرنے والا ہے اس اجتماع کے فوراً بعد جا کر
ہم ان تعلقات کو واپس استوار کریں گے اور واپس سے رشتہ داریوں کو جوڑیں گے. نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس نیت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرما رہے ہیں کہ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھا دیں. تو یہ عاجز کلمات پڑھائے گا، آپ حضرات پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں، ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیں. ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا. اور پانچواں مراقبہ کرنا. اپنے 24 گھنٹے سے 10-15 منٹ فارغ کر کے اس میں آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا. جس طرح ڈاکٹر سے دوائی سن کر یا کاغذ پر لکھ لینے سے شفا نہیں ہوتی جب تک اس نسخے پر عمل نہ کیا جائے، اسی طرح شیخ سے ان معمولات کو سن لینے سے شفا نہیں ہوتی جب تک عمل نہ کیا جائے. تو عمل کریں گے تو شفا ہوگی، ورنہ شفا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرما دے. تو ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اسی مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. تو تمام حضرات جہاں پر موجود ہیں وہیں بیٹھے ہوئے بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.